اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے، اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے۔ تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معذور، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہو، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، میں یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ، میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، تو دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا۔ جو آدمی پڑھ پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب عجیب پھر خواب تو آتے ہیں۔ میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے گی، خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو، حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال، دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا، میرا خدا میرے ساتھ غلط۔ میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے، یہ کیا میری تو زندگی ایسی۔ میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا ہو، اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی، تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں۔ میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سسرال سپورٹ کر رہا ہے، بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں ہیں، ایسے ایسے میاں ملے ہوئے ہیں، مارتے ہیں پیٹتے ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے، بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے، اس ساس سے جان چھڑا دے۔ میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے۔ آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے، سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے، شوہر شریف ہے، شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ایک ٹینشن ہے، اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ان کو حدیث سنائی، نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلہ السخط، تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض، اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا، اللہ کی رضا ملے گی بھائی۔ تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں صبر کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائے، اس کا بہت اجر دے گا۔ میں نے کہا آپ کل بوڑھی ہو کے آپ نے مر جانا ہے، اگر آپ کے 3 بچے بالکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی، تو کیا مرنے کے بعد یہ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ قبر میں بچہ نہیں جائے گا، معذور بچوں پہ جو آپ نے صبر کیا یہ صبر کہاں جائے گا؟ قبر میں ساتھ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو، معاذ اللہ نحوست ہے تمہارے اندر، کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے، معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے، اس کو نہ سنیں، ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، اپنا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، معاف ہو جائے گا وہ۔ ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، آخرت ہے بھائی۔